بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے. سورہ حجرات کی ایک آیت کا آدھا حصہ تلاوت کیا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ویسے سورہ حجرات میرے اور آپ کے لیے سورہ حجرات کی تفسیر کا معلوم کرنا زندگی کے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کا اسلامی طریقہ اور سلیقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ حجرات کی تفسیر سن کر کے سیکھ کر کے اپنے عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو قرآن مقدسہ کی ہر آیت ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن خصوصاً اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. چنانچہ آج میں نے آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر ایک پھیلی ہوئی خصوصی وبا کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم نادمین. یہ مکمل آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا شان نزول جس کو کہا جاتا ہے، یہ آیت کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس کو بھی میں آپ کے سامنے مختصر میں پیش کروں گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ایک نام نامی اسم گرامی آتا ہے. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد تھے حارث بن زرع، ایک قبیلے بنو مستلق سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے. گویا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حارث بن زرار، ان کا تعلق جس خاندان اور قبیلے سے تھا اس قبیلے کو قبیلہ بنو مصطلق کہتے ہیں۔ یہ خود یعنی حارث بن زرار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ایمان میں داخل ہو گیا اور آپ کے مقدس ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مجھے اسلام کی وہ موٹی موٹی نصیحتیں کی جس میں نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی ترغیب دلائی۔ میں نے یہ ساری نصیحتیں سن کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں میرے خاندان بنی مصطلق میں جا کر کے اسلام کی ان تعلیمات کو پیش کروں گا، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے پھر ان سے میں زکوٰۃ کی رقم جمع کروں گا۔ آپ اپنا کوئی قاصد بھیج دیں، اپنا کوئی سفیر اور ایلچی بھیج دیں، میں اس کے ہاتھ سے وہاں کے لوگوں کی جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نکال کر آپ تک بھجوا دوں گا۔ یہ بات طے ہوئی۔ حارث بن زرارہ جو حضرت جویریہ کے والد تھے ان سے نبی پاک علیہ السلام کی، اور تاریخ طے ہوئی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں گے اور میں اس سے پہلے سارے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کر کے اس کو دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ولید بن عقبہ نامی ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ وہاں قبیلہ بنو مصطلق فلاں جگہ آباد ہے، وہاں جا کر کے وہاں کی ایک شخص ہے حارث بن زرار، ان سے اس تاریخ کو جو انہوں نے وہاں کی زکوٰۃ کی رقم جمع کی ہے وہ لیتے آنا۔ اب یہ ولید بن عقبہ یہاں سے نکلے تو ان کے دل میں ایک خدشہ تھا کہ بنو مصطلق سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں یہ لوگ مجھے دیکھ کر کے وہ دشمنی کا بدلہ نہ نکالیں اور مجھے مار نہ ڈالیں۔ یہ خیال ان کے دماغ میں گردش کر رہا تھا اور اسی سے وہ نکل رہے تھے۔ اب نکلے، جاتے ہوئے راستے کے اندر وہ لوگ، وہ تاریخ آ رہی تھی تو نبی کا قاصد آنے والا ہے، اس لیے اس کے استقبال میں اپنے گاؤں کے کچھ نمائندہ لوگوں کو شہر سے باہر، گاؤں سے باہر بھیج دیا تھا کہ نبی کا قاصد آنے والا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اور ادھر ان کے ذہن میں یہ بات کہ میری اس قبیلے سے پرانی دشمنی ہے، کہیں وہ دشمنی نہ نکال دے۔ یہ نکلے اور راستے میں ایک شخص نے آ کر ان کو کہہ دیا کہ وہ لوگ بستی سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو میرا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ یہ وہیں سے آدھے راستے سے واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور مجھے مارنے کا پلان اور ارادہ کیا۔ وہ شخص کی بات سنی انہوں نے اور انہوں نے آگے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا حارث بن زرار نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ بھیجو میں جمع کر کے دوں گا، اور یہ تو میں میرے آدمی کو بھیج رہا ہوں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو بلوایا، خالد بن ولید کو کہا بلو لشکر لو، یہ دغابازی دھوکہ دیتے ہیں ہم سے، جاؤ ان کے اوپر چڑھائی کرو۔ یہ لوگ یہاں سے دستہ لے کے نکلے، ادھر وہ تاریخ گزر گئی، وہ لوگ آ کر کے انتظار کر کے چلے گئے، اور حارث بن زرارہ جو سسر تھے حضور علیہ السلام کے، حضرت جویریہ کے والد جنہوں نے حضور سے ہاتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے دل میں سوچا حضور وعدہ خلافی تو کبھی نہیں کر سکتے، حضور کا قاصد کیوں نہیں آیا؟ ہو نہ ہو حضور ناراض ہوں گے جس کی وجہ سے قاصد نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے اپنے جو ہم خیال لوگ تھے ان کو لے کر حضور کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ ادھر سے اور ادھر سے خالد کو پوچھا اتنے آؤ تاؤ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارے قبیلے کا بھی جو ہے سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ تم نے نبی کا قافلہ آیا تھا اور اس کے ساتھ یہ حرکت کیا آپ نے۔ کہا کہ ارے بھلے اللہ کے بندے، کوئی آدمی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تو اس آدمی کے انتظار میں شہر سے باہر جا کر کے استقبال میں کھڑے تھے۔ چلو واپس ان کو بلا کر لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت سے
آگاہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ کسی منافق صفت آدمی نے، کسی کچے کان والے نے، وہ ولید بن عقبہ جو نبی کا قاصد جا رہا تھا، اس کے دل میں تو بات آئی تھی، لیکن اس کے اس غلط بات نے اور جھوٹی افواہ نے ان کے کام کو خراب کر دیا اور انہوں نے ہم کو بتا دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ سارا منظر ہونے کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں نبی پاک پر یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما اصبوا فی انفسکم نادمین۔ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر سی تفصیل اور آج کے زمانے میں ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا بہت مختصر سے وقت میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے نبی، آپ کے پاس اگر کوئی فاسق قسم کا آدمی آ جائے، غیر معتبر آدمی آ جائے جس پر اعتبار نہیں کیا جاتا، جب وہ کوئی خبر لائے، کوئی اطلاع لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کو بیان کرنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے، اس کو عام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس غلط بات کو سن کر کے آپ جو ایکشن لیں گے اور آپ جو حملہ کریں گے، اس کے بعد حقیقت واضح ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ گویا اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اے ایمان والو، آپ کے پاس کوئی بندہ ہے، کوئی بھی خبر لے کر، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے تعلق رکھتی ہو، معاشرت سے تعلق رکھتی ہو، وہ خبر سنتے ہی فوراً ہم سمجھتے ہاں یار سچی ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے حقیقت میں کہنے والے نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا ہے، یا جو کہہ رہا ہے اس نے سمجھا ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بات میں کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو نقل کرتے ہیں تو وہ نقل ہوتے ہوتے وہ بات بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت ٹیپ ریکارڈ پر قرآن سننا کیسا ہے؟ سوال ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی آواز سننے میں نیکی تو ضرور ہے، لیکن خود پڑھنا اور براہ راست کسی قاری سے سننا ٹیپ کے بغیر یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جس صاحب نے یہ مسئلہ، اب یہ نقل ہوتے 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 ایک نے بیان میں کیا کہا؟ بیان میں کہا، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈ پر قرآن سننا گانا سننے کی طرح ہے۔ اب دیکھیے ایک بات نقل ہوتے ہوتے اس میں کتنی تبدیلیاں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں یہ افواہوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر افواہیں بہت پھیلتی ہیں، ڈر کی خبریں بھی ہیں، اچھی خبریں بھی ہیں، دہشت کی خبریں بھی ہیں۔ ان افواہوں پر ہمارے مسلمان بہت جلدی فدا ہو جاتے ہیں، تحقیق واقعی کچھ کرتے نہیں ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، حدیث مبارکہ، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ علیہ السلام کیا پیاری بات فرماتے ہیں، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کوئی بھی بات سنے اور بیان کرنے لگ جائے، تحقیق واقعی نہ کریں۔ آج ہمارے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات سن لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں۔ آج تو واٹس ایپ کا اور فیس بک اور ٹویٹر اور اس کا زمانہ چل رہا ہے، اللہ کی پناہ یہ اس طوفان نے ہمارے معاشرے کو جھگڑوں اور فتنوں سے بھر دیا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں قرآن کی یہ آیت کی تعلیم ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی بات سن لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب ایک بڑی پیاری بات جس کو مثال سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ دوسرا آدمی آ کے اس کو پوچھ رہا ہے، بھائی تو کیوں روتا ہے؟ کیا کروں میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ کیا بولتا ہے؟ کیا کروں میری بیوی بیوہ ہو۔ اس کو بولتا ہے اللہ کے بندے تو زندہ ہے تو بیوی کیسے بیوہ ہوگی؟ ہاں یار بات تو تیری سچ ہے، لیکن بولنے والا آدمی ذرا سچا تھا، اس لیے میں سن کر کے ہمارا حال اور تمہارا حال ایسا ہے، کوئی بھی خبر آ گئی کہ بس اس کو پھیلانے میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا کہ یہ ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔
ہمارے حضرات محدثین کو اٹھا کر دیکھیں کہ حدیث بیان کرنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے. ایک محدث تھے, انہوں نے حدیث بیان کرنے کے بابت میں ایک اپنے استاد سے حدیث بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, حدثنا فلان, کہ میں فلان سے یہ حدیث نقل کرتا ہوں. اب وہ اپنی استاد کی مجلس میں گئے, اس وقت تک استاد نے اپنی زبان سے حدثنا کا حد نکال دیا, یعنی حد ثنا ہو گیا, یعنی ثنا فلان. اب وہ محدث جب بھی حدیث نقل کرتے تھے تو وہ ہاں اور دال استاد سے نہیں سنا ہے اپنے بعد والے شاگرد کو بیان نہیں کرتے تھے, بلکہ کیا کہتے تھے, ثنا فلان. کسی نے کہا کہ حضرت یہ ثنا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے میرے استاد سے اتنا ہی جملہ سنا تھا, جبکہ حقیقی جملہ کیا تھا, حدثنا. اتنا احتیاط. اور دنیاوی زندگی میں کیا احتیاط کہ ہم کوئی بھی خبر آ گئی, کوئی بھی بات آ گئی. آج ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں, جو فساد ہو رہے ہیں, اور جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی بات کسی نے کہہ دی, بس محبت میں کہہ دی, دشمنی میں کہہ دی, کوئی دیکھنا نہیں ہے, بس اس بات پر اپنی زندگی کو عمل میں لانا ہے, خود بھی پریشان ہونا ہے, دوسروں کی بھی پریشان کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے صاحبزادے کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کے اس کی غیبت کی, حجاج بن یوسف. تاریخ میں لکھتا ہے کہ بڑا قاتل تھا جو تھا. حضرت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وہ ظالم اور قاتل اپنی جگہ, لیکن تم یاد رکھنا ظالم اور قاتل کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں. آج ہمارا حال کیا ہوا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی اصل بنیاد اور جڑ یہ ہے افواہیں, خبریں. بس کوئی بات آ گئی کہ اس کی تحقیق نہیں, اس کی تفتیش نہیں, بس اس کو بیان کرتے پھرنا, اس کو بولنا, دوسرے تک پہنچانا. ہمارے ہاضمے خراب ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے وجود میں آ رہے ہیں, بڑی بڑی خرابیاں, گھروں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں, خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. جبکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی کتنی اہمیت دی کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں, لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, لوگ ایک ہو جائیں, لوگوں میں نفرتیں ختم ہو جائیں. اس کے لیے کیسی کیسی تدبیریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنائیں. ایک لمبا موضوع ہے, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا, مجھے صرف اس آیت کے مطلب کو آپ کو سمجھانا ہے. اس جنگ کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کے حضرت ولید بن عقبہ کو جھوٹی خبر دی, انہوں نے اس کو بغیر تحقیق کے مان لیا. نتیجہ کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے بنو مستلق سے ناراض ہو گئے, حتیٰ کہ آپ نے لشکر وہاں روانہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رہبری کی کہ اے نبی, جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آئے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں, اس کی تحقیق کریں, اس کے بعد بیان کریں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, جھوٹ کی سب سے بڑی سواری کیا ہے, جھوٹے کی سب سے بڑی سواری کیا ہے, جھوٹے کی سب سے بڑی سواری یہ ہے کہ جھوٹا آدمی کیا بولتا ہے, وہ لوگوں کا خیال ایسا لگتا ہے. کیا بولتا ہے, لوگوں کا خیال ایسا لگ رہا ہے. ابھی جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس گیا, اس کو کیسا لگا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا خیال اور ان کا ارادہ یہ ہے, کچھ معلوم نہیں, اس کے دل میں آیا, بیان کر دیا. اب کیا ہو گیا, اس نے سن لیا اور یہ سن کر کے کہنے لگا, یار اس نے تو میرے بارے میں غلط سنا ہے اور اس نے غلط سوچا ہے. اب اس کے دل میں نفرتیں شروع ہوئی, یہاں غیبت کا سلسلہ شروع ہوا, وہاں غیبت کا سلسلہ, اس طرح کر کے معاشرے کے اندر ایک قسم کا جھگڑا اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے. آج ہمیں اپنی زندگی میں اس آیت کو لانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی معاملہ, چاہے وہ خبر کے ذریعے سے آئے, کسی اخبار کے ذریعے سے آئے, کسی بھی ذریعے سے, کسی انسان کے ذریعے سے آئے, اس معاملے کے آنے کے بعد ہمارے ایمانی تقاضا یہ ہے ہم اس معاملے کی تحقیق کریں, تفتیش کریں کہ وہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو آپ یقین کیجئے, اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا رہے ہیں تو حدیث مبارکہ نے آپ کو صاف کہہ دیا, آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, کوئی بھی بات سن لے وہ اس بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دے.
اس لیے آج ہماری زندگی کے اندر اس چیز کو سختی کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت اور اس آیت کریمہ کے حکم کو اپنی زندگی میں کاربند کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے یہ افواہوں اور یہ جھوٹی پروپیگنڈوں کے تمام حربے ختم ہو جائیں گے. خصوصاً الیکشن کے موقع پر جب فریق مخالف ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں چرچا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے اپنا زمین بیچنے کے لیے اتنے پیسے لیے، بس اب اس کی کوئی تحقیق نہیں، بس لوگوں میں اس کا چرچا اور بیان شروع کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے ایسے انسان کو جو بغیر تحقیق کے بات کہتا ہے، دیکھو اگر وہ بات اس کے اندر حقیقت میں موجود ہے تب تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر حقیقت میں اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. کیا ہے؟ بہتان ہے. بہتان کا گناہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی انسان پر بے گناہ پر بہتان لگائے گا، اللہ تعالیٰ بہتان لگانے والے کو جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں فرمائیں گے موت نہیں دیں گے. آج ہمارے زندگی کے اندر اس کی بہت کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بولنے سے پہلے بہت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو بھی جملہ تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو یہ جملہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے. ہمیں اگر بتایا جائے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کہا جائے کہ بھئی چاروں طرف سے CC کیمرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ہر ادا اور ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہم کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کیمرے، ہمارے CC کیمرے، ہمارے نمائندے فرشتوں کی شکل میں تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، زبان سے کوئی حرف بیان بولنے سے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچیں کہ کیا یہ حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو کہہ دیں اور اگر غلط ہے تو اپنی زبان کو روک لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، بہت بڑی خیانت، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا خائن ہے، یعنی بڑی خیانت کرنے والا ہے. کون بہت بڑی خیانت کرنا ہے؟ وہ آدمی جو کوئی بات کہہ رہا ہے، سامنے والا سننے والا بھائی کہنے والے بھائی کو سچا سمجھ کر کے سن رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بڑی خیانت ہے. میں کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے سچا سمجھ کر کے سن رہے ہیں لیکن میں جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ میں بڑا خائن. اور ہماری زندگی میں اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے. ہم ان افواہوں پر اور ان چیزوں پر دھیان دیے بغیر اپنی زبان کی حفاظت کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں گناہ کبیرہ کی جو فہرست گنائی ہے، گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں ان گناہوں کی کبیرہ کی فہرست میں سب سے زیادہ گناہ کبیرہ کا تعلق زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی روایت پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا املک علیک لسانک الزم البیت وابکی علی خطیئتک. اے عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور اپنے گھر کو لازم پکڑ، بلا وجہ باہر مت گھوم، اور تیسری چیز اپنے گناہوں پر اٹھائے. آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اگر ہم ان افواہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس آیت کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے فتنے، جھگڑے، فساد، افواہیں اور اس کی وجہ سے ہونے والی تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں بھی باتوں پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا